نوفل بیڈ روم میں آیا تو شانزے آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ شانزے کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا تو ایس پی صاحب آ گئے اپنی ڈیوٹی انجام دے کر۔ نوفل کے قریب آنے پر شانزے نے پلٹ کر اس سے پوچھا، معلوم نہیں وہ ان دنوں میں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی یا پھر نوفل کی قربتوں کا اعجاز تھا۔ تم نے انتظار کیا میرے واپس آنے کا؟ نوفل اسے باہوں میں لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کوئی ایکشن مووی دیکھ کر ٹائم پاس کر رہی ہوں گی؟ 2 دن کی بیائی لڑکی اپنی شوہر کا ہی انتظار کرے گی؟ شانزے کے دل فریب انداز اور اعتراف نے نوفل کو اندر تک سرشار کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں میں جب بھی ڈیوٹی دے کر واپس آؤں تو تم مجھے ایسے ہی تیار ہو کر میرا انتظار کرتی ہوئی ملو۔ نوفل نے بولنے کے ساتھ شانزے کو کمر سے اونچا اٹھایا اور بیڈ پر گرنے والے انداز میں اس کو لٹایا۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ بچوں جیسی حرکتیں شروع کر دیا کرو بس۔ شانزے بیڈ سے اٹھنے لگی تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ ان دونوں میں تمہیں میری کون سی حرکت بچوں والی لگی؟ نوفل اس کو دیکھ کر میں نے خیزی سے پوچھنے لگا تو شانزے کے چہرے پر لالی چھائی۔ اف نوفل بدتمیزی نہیں کرو، اس وقت جاؤ جا کر چینج کرو فوراً۔ میں بالکل ریڈی ہوں اور میں دیر تک اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھوں گی۔ مجھے وہاں سے جلدی اٹھنے کا اشارہ بالکل مت کرنا۔ آج صبح ہی نوفل کے پاس نمیر کی کال آئی تھی جس پر اس نے اپنا اور نہال کا کل والا واقعہ بتایا اور ساتھ ہی اسے اور شانزے کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا کیونکہ آج انایا کی برتھ ڈے تھی اور وہ اس دن کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ ریڈی تو میں فوراً ہو جاؤں گا مگر کہیں جانے کے لیے نہیں بلکہ، نوفل شانزے پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ شانزے نوفل کو پیچھے دھکیل کر بیڈ سے اٹھی۔ نوفل اگر تم نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے دیر کی نا تو میں تمہیں آج بیڈ روم میں ہرگز نہیں سونے دوں گی۔ شانزے اس کو وارن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہ نوفل، بیوی بھی تو اپنے لیے چن کر تلاش کی ہے۔ نوفل اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوا وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری مامی کا گھر نہیں ہے جو آج کا دن تم یوں بند کمرے میں گزار دو گی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے نوفل کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، پہنچنے والا ہوگا وہ تمہاری سہیلی کے ساتھ۔ انایا بیڈ روم کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ نمیر کمرے میں داخل ہو کر اس کو دیکھتا ہوا بولا، کل صبح ہونے والی تلخی کے بعد اب تک نہال اپنے آپ کو کمرے میں موجود تھا۔ نمیر اور ثروت نے کافی کوشش کی کہ اس سے بات کرے مگر وہ ان دنوں میں کسی کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات تو اس کی اور انایا کی بھی روبرو اسی وقت ہو رہی تھی کیونکہ وہ صبح آفس کا نکلا، رات کافی دیر گھر آیا جب تک انایا سو چکی تھی۔ صبح بھی وہ انایا کو جگائے بغیر آفس کے لیے نکل گیا۔ آج دوپہر میں اس نے آفس سے فون کر کے انایا کو بتایا کہ وہ فرمان اور عشرت کے ساتھ نوفل اور شانزے اور اپنے چند دوستوں کی فیملی کو انوائٹ کر چکا ہے۔ کیا ضرورت تھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی؟ آپ نے مجھے پہلے کبھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے دیکھا ہے؟ انایا نمیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو نمیر نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، ایسا ضروری تو نہیں جو کام پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب بھی نہ ہو۔ اب تمہاری مجھ سے شادی ہو چکی ہے، میرا دل چاہ رہا تھا تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا۔ مجھے اچھا لگے گا آج کے دن تم میرے لیے سمجھو سنورو، میرا لایا ہوا ڈریس پہنو۔ کیا تم میری خوشی کے لیے ایسا کرو گی؟ نمیر انایا کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا تو انایا نے اقرار میں سر ہلایا۔ نمیر نے اسمائل کے ساتھ اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور وارڈروب سے انایا کے لیے ڈریس نکالنے لگا جو وہ کل ہی اس کے لیے لایا تھا۔ یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ آج سے پہلے میں نے ساڑی کبھی نہیں پہنی، نہ ہی مجھے پسند ہے اور نہ ہی سے باندھنا آتا ہے۔ نمیر کے ہاتھ میں ریڈ کلر کی ساڑی دیکھی تو انایا گھبراتی ہوئی بولی، ساڑی نہال کو بھی اتفاق سے بالکل نہیں پسند تھی، اس وجہ سے شادی کے کپڑوں میں اس نے بھی ایک ساڑی نہیں لی تھی اور خود اسے بھی ساڑی پہننے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ آج سے پہلے تم نے برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کی تھی، آج کر رہی ہو نا؟ ایسے ہی آج پہلی دفعہ یہ ساڑی بھی پہنو گی؟ تمہیں پسند نہیں مگر مجھے پسند ہے، اچھی لگے گی تم پر، اس لیے تمہارے لیے لایا ہوں۔ نمیر نے ہینگر میں لٹکی ہوئی ساڑی انایا کے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ باندھنا نہیں آتی ہے، انایا نے منہ بنا کر کہا کیونکہ ساڑی پہننے کا اس کا ذرا برابر موڈ نہیں تھا۔ ٹائی باندھنا تو تمہیں نہیں آتی تھی، ساڑی باندھنا تمہیں نہیں آتی، شوہر سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، اسے خوش کیسے رکھا جاتا ہے، اس سے تم لا علم ہو، بے فکر رہو، ایک ایک کر کے سب سکھا دوں گا۔ نمیر گہری نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا تو انایا اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ ساڑی باندھنا کوئی مہارت کا کام نہیں ہے، تم نے ٹائی باندھنا نہیں سیکھی مگر
پرچیز کرنے کے بعد میں نے اس کو باندھنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے۔ آج صبح ٹائی نہ باندھنے کا ہرجانہ تو دینا ہی پڑے گا، مگر وہ بات کی بات ہے۔ جاؤ اب یہ بلاؤز پہن کر جلدی سے آؤ۔ نمیر کی بات سن کر وہ سست قدموں سے ساڑی لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد جب تک نمیر نے اس کو ساڑی نہیں باندھی، عنایہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رکھا۔ نمیر افسوس سے اس کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ ایسا لگتا ہے شادی میری کسی جوان لڑکی سے نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی بچی سے ہوئی ہے، جسے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہر کام سکھانا پڑے گا۔ پیچھے بلاؤز کی ڈوری باندھنے کے بعد نمیر نے اس کے شولڈر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نمیر، عنایہ ایک دم نمیر کی طرف مڑی۔ شرم سے اس کا چہرہ ساڑی کے رنگ جیسا ہونے لگا۔ کیا نمیر، اب شرمانا چھوڑو، جلدی سے باقی کا خود تیار ہو اور فوراً باہر نکلو۔ نمیر اس کے بالوں کو کلپ سے آزاد کرتا ہوا ایک نظر اس کے حسین سراپے پہ ڈالتا ہوا خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ عنایہ جلدی جلدی باقی کا خود تیار ہو کر بال کھلے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سرور نے اسے دیکھا تو پیار کرتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ نوفل، شانزے، فرمان اور عشرت اور دوسرے گیسٹ آ چکے تھے۔ عشرت کے علاوہ اس نے سب سے تعریفیں اور مبارکباد وصول کی۔ عشرت آج بھی عنایہ کو دیکھ کر اس پہ طنز کرنا نہیں بھولی۔ اس کی سالگرہ منانے پر اور تیار ہونے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس کے خیال میں آج کے دن عنایہ کو صرف اپنے ماں باپ کا سوگ منانا چاہیے تھا، جس پر عنایہ تو خاموش رہی، مگر اس کی جگہ نمیر نے عشرت کو ٹکا سا جواب دیا۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ مرنے والوں کو صرف رو رو کر یاد کیا جائے۔ آج عنایہ کے پیرنٹس کی برسی ہے اور ان کو پڑھ کر یہ بڑھ چکی ہے۔ مرنے والے اگر ماں باپ ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد دنیا میں آنسو بہائے۔ آج عنایہ کا برتھ ڈے ہے اور اپنی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ نمیر کی بات سن کر جہاں شانزے خوش ہوئی، وہیں عشرت کا منہ آخر تک بنا رہا۔ نمیر، میں کیک کیسے کاٹوں گی؟ سب لوگ ٹیبل پر موجود تھے، تب عنایہ نروس ہوتی نمیر سے آہستہ سے پوچھنے لگی۔ عنایہ، تمہیں کیک کاٹنا ہے، کوئی گائے یا اونٹ نہیں ذبح کرنا جو تم ایسے گھبرا رہی ہو۔ نمیر نے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، مگر میں نے یوں سب کے سامنے کبھی کیک نہیں کاٹا، سب دیکھیں گے مجھے۔ عنایہ منمناتی ہوئی بولی، ابھی بھی سب ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، آؤ شاباش۔ نمیر اسے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے ٹیبل پر لایا اور عنایہ کو چھری پکڑائی۔ سب کی موجودگی میں تالیوں کی گونج میں عنایہ نے کیک کاٹا۔ اف، شکر ہے تم اپنے کمرے میں لے آئیں، وہاں سب کے سامنے تو انسان بات ہی نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، موبائل پر کیا ضروری بات بتا رہی تھی؟ نمیر بھائی کے بارے میں۔ تم عنایہ اس سے اپنے کمرے میں لائی تو شانزے اس سے بولی، بتاتی ہوں، مگر پہلے اپنی شادی کی مبارکباد وصول کرو اور یہ بتاؤ نوفل بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ عنایہ شانزے کے برابر میں بیٹھی اس سے پوچھنے لگی۔ بالکل ویسے ہی رویہ ہے جیسے 2 دن کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایک شوہر کا ہونا چاہیے۔ شانزے نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر عنایہ کو ہنسی آئی۔ اللہ بری نظر سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو آج تم۔ عنایہ نے شانزے کو خوش اور مطمئن دیکھ کر دل سے دعا دی۔ میں پیاری لگ رہی ہوں یہ نوفل مجھے بتا چکا ہے، اور تم کتنی پیاری لگ رہی ہو یہ نمیر بھائی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لینا، ان کی نظریں بار بار تم پر اٹھ رہی ہیں۔ شانزے نے شرارتی انداز میں بولا تو عنایہ ایک دم جھنپ گئی، کیونکہ نمیر کو ہر تھوڑی دیر بعد اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس وہ خود بھی کر چکی تھی۔ ویسے نظریں تو تمہاری مامی کی بھی بار بار تم پر اٹھ رہی ہیں، خدا کی قسم کیسی گھورتی ہے یہ خاتون تمہیں، لگتا ہی نہیں تمہاری ساس اور مامی دونوں بہنیں ہیں۔ شانزے عشرت کو یاد آئی، جو مہمانوں کے بیچ عنایہ کو خار کھانے والی نظروں سے وقفے وقفے سے دیکھی جا رہی تھی۔ یار دراصل انہیں اچھا نہیں لگا میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، میں جبھی نمیر کو روک رہی تھی۔ عنایہ شانزے کو عشرت کے ناخوش ہونے کا ریزن بتانے لگی۔ ارے چھوڑو اپنی مامی کو، نمیر بھائی نے بہت اچھا کیا جو تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیک کاٹ کر سب سے پہلے بڑا والا کیک کا ٹکڑا اپنے پیارے سے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ہی ڈالتی۔ اب بتاؤ نمیر بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ شانزے عنایہ کو دوبارہ اسی ٹاپک پہ لے آئی۔ شانزے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے نمیر اچھے لگنے لگے ہیں، یعنی وہ دوسری طرح سے مجھے بہت زیادہ اچھے، میرا مطلب ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نمیر سے اف تم سمجھ جاؤ نا خود سے۔ عنایہ جو لفظوں میں اپنی فیلنگ شانزے کو نہیں بتا سکی تو جھنجھلا گئی۔ شانزے تو ہنسی روکے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی، کھلکھلا کر ہنس دی۔ اوف عنایہ، کیا چیز ہو تم، اگر تمہیں نمیر بھائی اچھے لگنے لگے ہیں تو اس میں اتنے شرمانے کی کیا بات ہے؟ وہ شوہر ہیں تمہارے، یہ تو نیچرل فیلنگ ہے تمہاری ان کے لیے، اس میں اتنے پریشان ہونے کیا بات ہے؟ تم کتنی بدھو ہو، اس بات کا اقرار اپنے شوہر کی بجائے دوست کے سامنے کر رہی ہو۔ شانزے اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ڈانٹنے لگی۔ اتنے میں روم کا دروازہ کھلا اور نمیر اندر داخل آیا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، مگر نوفل بلا رہا ہے آپ کو۔
نمیر کمرے میں داخل ہوتا ہوا شانزے کو دیکھ کر بولا اور واپس چلا گیا تو شانزے عنایہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ کیوں آ جاتی ہو تم بار بار میرے سامنے؟ آخر پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی میرا؟ نہال فرین کا عکس اپنے کمرے کے آئینے میں دیکھ کر ایک دم چیختا ہوا بولا۔ وہ کل سے بار بار اس کے سامنے آئی جا رہی تھی اور اس کو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ نہال کو لگا جیسے وہ اس کو شکست خور اور ٹوٹا ہوا دیکھ کر خوش تھی۔ جشن تو شاید باہر بھی بن رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والی تالیوں کی آواز نہال کے دماغ پر ہتھوڑوں کی مانند پڑ رہی تھی۔ سوری نہال بھائی، میں سمجھی نوفل یہاں ہوں گے، اسی وجہ سے ان کو یہاں دیکھنے آئی تھی۔ نہال نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، پھر حیرت سے پلٹ کے دیکھا تو نوفل کی بیوی کو سامنے کھڑا پایا۔ وہ فرین نہیں شانزے تھی، نوفل کی بیوی۔ غلطی سے شانزے کو وہ فرین سمجھ بیٹھا تھا۔ او آپ شانزے، آئی ایم ریئلی سوری، میں سمجھا جیسے کیسی ہیں آپ؟ نہال اپنے لفظوں پر قابو پاتا ہوا شانزے سے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جو کچھ نہال کے ساتھ ہوا شانزے اس سے باخبر تھی، اسے وہ نارمل نہیں لگا۔ نہ جانے اسے کون سمجھ بیٹھا تھا، جبھی اٹک اٹک کر اس کی خیریت کی بجائے طبیعت پوچھنے لگی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ نوفل آیا ہوا ہے؟ آئی مین کہاں ہے؟ نہال نے نوفل کے بارے میں شانزے سے پوچھا۔ جی میں انہی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، گیسٹ کے درمیان انہیں موجود نہیں پایا اور آپ کے روم کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں چلی آئی۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، ریسٹ کریں آپ۔ شانزے اپنے وہاں آنے کی وضاحت دیتی ہوئی نہال کے روم سے نکل گئی۔ یقیناً حمیدہ رات کا کھانا رکھ کر گئی تھی، جبھی دروازہ کھلا رہ گیا۔ نہال نے دوبارہ دروازہ لاک کیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ سارے گیسٹ تقریباً جا چکے ہیں۔ شانزے عنایہ کے پاس اسی کے روم میں بیٹھی تھی، جبکہ نمیر ثروت کے روم میں اسی کے پاس موجود تھا۔ تب نوفل نے نہال کو کال کر کے روم کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ نہال کو بکھرے بال ملکیچے کپڑوں میں دیکھ کر نوفل افسوس کرتا ہوا اسے کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ ہونے والے مذاق کا نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تمہیں میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے اپنے۔ نہال اس کو دیکھتا ہوا تلخی سے کہنے لگا۔ نہال پلیز میری بات غور سے سنو، ٹھنڈے دماغ سے سنو اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ اس سب قصے میں ثروت آنٹی یا نمیر کا کوئی قصور نہیں، بلکہ نمیر تو اس کی شادی میں حق میں ہی نہیں تھا۔ نوفل نے نہال کا دل ثروت اور نمیر کی طرف سے صاف کرنا چاہا۔ شادی کے حق میں نہیں تھا تو پھر کیوں وہ کل پورے حق سے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر گیا؟ نہال تیز لہجے میں نوفل سے پوچھنے لگا۔ اسے جتنی بار وہ منظر یاد آیا اسے لگا اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اب وہ بیوی ہے اس کی یار۔ نہال جب تم کومے کی حالت میں تھے تم اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت تم سے منسلک ہر فرد پہ کیا گزری تھی۔ جہاں لوگ تمہیں دیکھ کر اظہار افسوس کر رہے تھے، وہیں بالخصوص تمہاری خالہ جانی اور انہی کی سوچ رکھنے والے تمہارے دوسرے رشتے دار عنایہ بھابھی کے لیے کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ فرمان انکل کی بگڑتی ہوئی حالت اور ان کے التجا کرنے پر ثروت آنٹی مانی تھی، اور نمیر کے لیے تو یہ سب کچھ ایکسپٹ کرنا مشکل تھا۔ تم خود کو ایک دفعہ فرمان انکل کی جگہ رکھ کر اور اس کے بعد اپنے بھائی کی جگہ رکھ کر سوچو۔ آخر میں یہی کہوں گا، جو چیز اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائی ہی نہیں ہو اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے نہ ملنے کا ماتم کرنا سراسر بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہال تم ہمیشہ سے ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے انسان رہے ہو۔ تم یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر انتخاب کیا ہوگا جو تمہیں ڈیزرو کرے، جیسے تم ڈیزرو کرتے ہو۔ میرے یار پلیز اپنی ماں اپنے بھائی سے بدگمان مت ہو، یہی تمہارے مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ جن کے پاس نہ ہو ان سے ان رشتوں کی ویلیو، ان کی قدر پوچھو۔ 2 دن کی محبت کے پیچھے اپنی خونی رشتوں سے دل برا مت کرو۔ نوفل سے جتنا ہو سکا وہ نہال کو سمجھا کر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی آج ملنے والی اپنے تمام گفٹس ایک ایک کر کے کھول رہی تھی۔ گفٹ کھولنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر خوبصورت اور مسکراہٹ رقصہ تھی۔ نمیر اس کی طرف کروٹ سے لیٹا ہوا عنایہ کی مسکراہٹ میں گم خود بھی مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو۔ آخری گفٹ ثروت کے نام کا کھولنے کے بعد عنایہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بیڈ سے اتری اور سارے گفٹس اٹھا کر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے گفٹ دیا ہی نہیں، پھر تھینکس کس بات کا؟ نمیر بھی بیڈ سے اٹھتا ہوا وارڈروب سے اپنا دایاں شولڈر ٹکا کر عنایہ پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ میری برتھ ڈے آپ نے سیلیبریٹ کی، ساری ارینجمنٹ آپ نے کی، اور یہ ساڑی بھی تو آپ میرے لیے لائے ہیں نا؟ یہ سب کسی گفٹ سے کم تو نہیں؟ عنایہ نے نمیر کی باندھی ہوئی ساڑی ابھی تک چینج نہیں کی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر بولی، یہ سب میں نے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کیا تھا اور میرا آئیڈیا کامیاب ہوا۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو حسین لڑکی،
تمہارے چہرے کی اسمائل تمہارے شوہر کو بے حد پسند ہے۔ نمیر ایک جذب کے عالم میں عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ اس طرح تم مجھ سے مت شرمایا کرو یار، شوہر ہوں میں تمہارا۔ نمیر عنایہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ آج نمیر کا شدت سے دل چاہا اپنے اور عنایہ کے بیچ کے تکلف کی دیوار ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ وہ اس کی بیوی تھی اور نمیر اپنے اور اس کے درمیان جائز رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا اب کی بار عنایہ کی مرضی بھی اس میں شامل ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا پچھلی دفعہ کی طرح وہ اسے زبردستی کرے اور دوبارہ عنایہ روئے، ورنہ نمیر کو اب کی بار بہت برا لگتا۔ شاید آپ مجھے کوئی گفٹ دینے والے تھے، عنایہ نمیر کی باہوں میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ گفٹ دینے والا نہیں تھا، بلکہ ابھی دوں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ نمیر اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا اپنے مطلب کی بات پوچھنے لگا۔ میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو، بلکہ میں کچھ دوں گی، بس آپ کے گفٹ دینے پر میں تھینکس بولوں گی۔ عنایہ گڑبڑائی ہوئی بولی، جس پر نمیر دوبارہ مسکرایا۔ اوکے تم مجھے تھینکس کہنا، مگر جیسے میں کہوں گا اس طریقے سے۔ نمیر بولتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسر تک لایا اور آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دراز کھول کر ایک ڈبیا سے پینڈنٹ نکالا اور مسکراتا ہوا ہارٹ شیپ پینڈنٹ جس میں چھوٹے چھوٹے نگینوں سے گندھا ہوا تھا عنایہ کو پہنانے لگا۔ عنایہ کو وہ پینڈنٹ بہت خوبصورت لگا۔ خوبصورت ہے، عنایہ نے پینڈنٹ کو دیکھنے کے بعد نمیر کو آئینے میں دیکھ کر بولا۔ تم سے کم۔ نمیر اس کے کندھوں سے تھام کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نمیر نے اسے آئینے میں دیکھا، پھر عنایہ کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ چلو اب تمہاری بھاری ہے مجھے تھینکس کہنے کی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو نمیر اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے تو نمیر نے اپنی انگلی سے اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ لفظوں میں بول کر نہیں، مجھے تمہارا تھینکس محسوس کرنا ہے یہاں، نمیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ نمیر کی فرمائش پہ عنایہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا آپ ساری زندگی مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے؟ عنایہ نظریں جھکا کر بے چارگی سے پوچھنے لگی۔ ارادہ تو میرا کچھ ایسا ہی ہے، کیا تمہیں مجھے اس طرح تھینکس کرنا اچھا نہیں لگے گا، یا پھر تمہیں اس طرح تھینکس کرنا بھی نہیں آتا؟ نمیر اس کے چہرے پہ آئی حیا کے رنگ دیکھتا ہوا بولا۔ خوبصورت ہے، عنایہ نے پینڈنٹ کو دیکھنے بعد نمیر کو آئینے میں دیکھ کر بولا، پوچھنے لگا، جو اس کے دل کو بہت بھلے لگ رہی تھے۔ میں اس کام میں بھی زیرو ہوں اور اس طرح تھینکس کہنے پہ مجھے بہت شرم آئے گی۔ عنایہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکرایا۔ اوکے تمہیں تھینکس میں خود کر لیتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا بے شرم واقع ہوں، مگر ٹائی نہ باندھنے پر تم نے اپنی سزا خود تجویز کی تھی، پھر اس کا کیا ہوگا؟ نمیر اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے چاہت کے رنگ لیے اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ایک اچھے شوہر ہیں۔ عنایہ نظریں اٹھا کر نمیر کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی بولی، جس پر نمیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں اچھا شوہر تو ہوں، مگر ساتھ بہت گندا بچہ ہوں۔ معافی تو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ ہر صبح نہ صرف تم میری ٹائی باندھو گی، بلکہ آفس جانے سے پہلے مجھے تھینکس بھی کہا کرو گی، بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں، اور تھینکس کہنا میں تمہیں ابھی سکھا دیتا ہوں۔ نمیر نے بولنے کے ساتھ اپنے دسنائے لب عنایہ کے ہونٹوں پر رکھے۔ عنایہ کی رضامندی جان کر نمیر آج اپنی تمام تر شدتیں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ نمیر کے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ نمیر اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا اپنے سینے سے عنایہ کے ہاتھ ہٹائے بغیر اس کے ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے، اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ اس پر جھکنے سے پہلے نمیر اس کی ساڑی کا پلو ہٹا چکا تھا۔ اگر مجھ سے ہو گئی تھی تو اپنی سہیلی کے سامنے اقرار کرنے کی بجائے تمہیں اپنے شوہر کے آگے اظہار کرنا چاہیے تھا۔ نمیر عنایہ کی تھوڑی پر اپنی اونٹ رکھنے کے بعد عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر عنایہ نے زور سے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی۔ آپ نے ہم دونوں کی باتیں سنی؟ عنایہ حیرت سے اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ میں بہت گندا بچہ ہوں۔ نمیر اپنا ایک ہاتھ عنایہ کے بالوں میں پھنسا کر دوسرے ہاتھ سے بلاؤز کی گلے کی ڈوری کھولنے لگا۔ عنایہ نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ نمیر اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی دھڑکنیں اور منتشک کر رہا تھا۔ نمیر، دھڑکتے دل کے ساتھ عنایہ نے اس کا نام پکارا۔ تم نمیر کو کب سے تڑپائے جا رہی ہو، اب نمیر تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا۔ وہ عنایہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرم کے رنگ آیا تھے۔ نمیر اس کے چہرے کے ایک ایک نش کو چومنے لگا۔ مسحور کن لمحات میں دونوں ہی کھوئے تھے کہ دروازے کی دستک نے بیچ میں مداخلت کی۔
نمیر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ کوئی ملازم تو نہیں ہو سکتا اس وقت، یقیناً ثروت ہی ہوگی۔ نمیر عنایا کی ساڑی کا پلو درست کرتا ہوا بیڈ سے اٹھا تو عنایا بھی اٹھ کر بیٹھی، اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ نمیر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ جو ثروت کی توقع کر رہا تھا، سامنے نہال کو کھڑا دیکھ کر ایک دم چونکا۔ آئی ایم سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، اندر آؤ، نمیر راستہ دیتا ہوا بولا تو نہال اندر آ گیا۔ عنایا اور نہال کی نظریں ملی تو نمیر غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، آج تمہارا ہیپی برتھ ڈے تھا، میں گفٹ تو نہیں لا سکا، مگر تمہارا گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ وہ عنایا کے گرد لپٹی ہوئی ساڑی کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایا کو معلوم تھا کہ اسے ساڑی نہیں پسند تھی، وہ بھی جانتا تھا عنایا کو بھی ساڑی نہیں پسند تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ساڑی نمیر کو پسند تھی۔ کچھ تھا جو نہال کو برا لگا۔ گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برتھ ڈے تو اب ویسے بھی گزر گئی، عنایا تکلف سے مسکراتی ہوئی بولی۔ پھر اس کی نظر نمیر پر پڑی، جو کہ سنجیدہ تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا اس کے تاثرات کو دیکھ کر نمیر کا موڈ کا اندازہ نہیں لگا پائی۔ ضرورت کیسی نہیں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، نمیر کی بیوی ہو تم، یعنی میرے بھائی کی بیوی، اس گھر کی ایک فرد، گفٹ تو بنتا ہے تمہارا۔ نہال صوفے پہ بیٹھتا ہوا غور سے عنایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر غور سے نہال کو دیکھنے لگا، جبکہ عنایا سر جھکائے کچھ کہے بغیر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تم دونوں کو یہ کہنے آیا ہوں، کبھی کبھی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں۔ عنایا میری پسند تھی، مگر اب تمہاری بیوی ہے، اس حقیقت کو قبول کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، مگر اس حقیقت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ اور دیکھو، عنایا نے بھی کتنی جلدی تمہیں قبول کر لیا، دعا کرنا کہ میں بھی اس حقیقت کو جلدی قبول کر لوں۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر کا نہال کا انداز بالکل نارمل نہیں لگا، کچھ تھا اس کے انداز میں جو نمیر کو کھٹک رہا تھا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے تم، کچھ بولو گے نہیں؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے نہال، اس کو قبول کر لینا ہی چاہیے۔ جتنی دیر سے تم اس بات کو تسلیم کرو گے، تم خود کو اتنی زیادہ تکلیف میں رکھو گے۔ تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کو ایسے ہی برباد مت کرو۔ نمیر نہال کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، جس پر نہال طنزیہ ہنسا۔ مشورہ دینے کے لیے شکریہ، تم لوگ ریسٹ کرو اب۔ نہال نمیر کو بولتا ہوا صوفے سے اٹھا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ جاؤ چینج کر آؤ۔ نہال کے جانے کے بعد نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے لگا۔ عنایا ڈریسنگ روم سے جب چینج کر آئی تو بیڈ روم کی لائٹ بند تھی اور نمیر کھڑکی کے پٹ کھولے کھڑا باہر جھانکتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ عنایا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آپ نہیں سوئیں گے نمیر؟ عنایا ہچکچاتی ہوئی نمیر سے پوچھنے لگی۔ نمیر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ، نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولا، پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگا، جبکہ عنایا آنکھیں بند کرنے کی بجائے نمیر کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کب اور کیسے نارمل ہوگی، یہ سوچتے ہوئے عنایا کی آنکھ لگ گئی۔